اقدس پر روشنی ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا. جیسا کہ آپ کے سامنے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جس میں خداوند تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے 3 چیزیں. ایک مبشر، شاہد و نذیر بنا کر، یعنی کہ آپ کو امت پر شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، اور دوسرا آپ کو بشارت دینے والی ذات بنائی ہے. تیسری چیز آپ کو بنائی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ رستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا. سامعین محترم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تاریخ انسانیت میں یا تاریخ بشریت میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملے گا کہ جس کی سیرت، جس کا اخلاق، جس کا ہر فیصلہ بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. کسی بھی تاریخی شخصیت کو، کسی بھی شخص کو اپنا نمونہ بنانے کے لیے، یعنی کہ جس کے نقش قدم پر آپ چل سکیں، اس کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. اگر وہ تاریخی شخصیت ہے، سب سے پہلی شرط تاریخیت ہے. اس شخص کی تاریخیت معلوم ہونی چاہیے آپ کو. دوسری جامعیت ہے، تیسری عملیت، اور چوتھی کاملیت. ان چاروں پر روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے. صرف بنیادی 2 شرائط پر گفتگو کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا وجود تاریخ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. ارسطو کا وجود تاریخ میں پایا جاتا ہے. مقدونیہ کے سکندر اعظم کا ذکر تاریخ میں پایا جاتا ہے. کیسر و کسرا کے حکمرانوں کا ذکر تاریخ میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بڑے مفسرین، جتنے بڑے حکماء، فلاسفہ اور جس قسم کے بھی حکمران دنیا میں آئے ہیں، ان سب کی تاریخ پائی جاتی ہے. مگر کس حد تک؟ مگر وہ تاریخ کس حد تک مستند ہے، کس حد تک محفوظ ہے؟ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں. ان کی تاریخ کیا ہم تک درست طریقے سے پہنچی ہے اور اب کیا پائی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، بالکل نہیں. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، نہ کسی اور انبیاء کی تاریخ ہم تک اس طریقے سے نہیں پہنچی ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے. اس تاریخیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کے وہ لمحات جو رسول اللہ نے اپنے اس 23 سالہ زندگی میں گزارے ہیں، اس 23 سال میں رسول اللہ نے جو کوئی فیصلے کیے ہیں، جن کی تربیت کی ہے، جس جماعت کی تربیت کی ہے، جس مقصد کے لیے تربیت کی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری جزئیات تاریخ کا حصہ ہیں. اور صرف تاریخ کا حصہ نہیں، علوم اسلامی میں صرف اسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے علم رجال کا فن وجود میں آیا ہے. علم رجال کا فن صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ علم مختص ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے اس علم رجال کو وضع کرنے کا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات کی تاریخیت کو ہم تک درست طریقے سے پہنچانا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں. اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اپنی باتیں دوسروں کو بیان کرتے، کیا انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا؟ چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہو، چاہے وہ اجتماعی حیثیت میں ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات ہو، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ تعلقات ہو، آپ کو کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسی مثال نظر نہیں آئے گی
مگر صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جو پوری جامعیت سے بری ہوئی ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں آپ کو رسول اللہ کی ذات کا انفرادی ہر پہلو، گھر میں کیسے شب روز گزارتے تھے، باہر کیسے شب روز گزارتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے ان کے، دشمنوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، جنگ میں کیسے آتے تھے، جنگ کے موقع پر قید و قیدیوں کے ساتھ کیا تعلقات کرتے تھے، ان تمام چیزوں میں رسول اللہ کی اگر ذات کے اقدس کو دیکھا جائے تو آپ کو جامعیت پائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں دیکھیں تو بہت سے فاتح تاریخ میں آئے ہیں جنہوں نے بڑی زمینیں فتح کی ہیں، مگر زمینوں کو فتح کرنے کے بعد کیا وہاں پر نظام قائم ہو سکا ہے عدل و انصاف کا؟ وہاں پر صرف ظلم و غارت کے علاوہ کچھ برپا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے رسول اللہ کی زندگی کے جتنے جنگ ہیں، جتنے غزووں میں آپ نے شامل ہوئے ہیں، ان تمام کی آپ مثال اٹھا کر دیکھ لیں۔ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں مفصل انداز میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہر ایک پہلو پایا جاتا ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کا۔ مگر کچھ نادان، مگر کچھ لوگ فلسفے کے نام پر، علم کے نام پر انبیاء کی تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تعصب کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ کی ذات اقدس میں 4 شرائطیں کامل و اتم تو صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ان کی تاریخیت ہے، دوسرا ان کی جامعیت ہے، تیسرا کمالیت ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کر کے میں اپنے دوسرے مقصد کی جانب جانا چاہوں گا، جو اصل ہدف ہے۔ اگر آج ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، ہمیں اس دنیا میں غالب ہونا ہے مغلوب ہونے کے بجائے، تو اس کے لیے صرف اور صرف جو نمونہ ہمارے پاس پایا جاتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ مگر انتہائی معذرت کے ساتھ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی ترقی کا سبب کیا ہے؟ مسلمان ترقی نہیں کرتے، مسلمان ترقی میں بہت پیچھے ہے، مسلمان کو ترقی کرنی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مسلمان کے نزدیک جو تصور ترقی ہے اور جو مغرب کے نزدیک تصور ترقی ہے، کیا وہ مساوی ہے؟ کیا مسلمان جس چیز کو ترقی سمجھتا ہے کیا مغرب اسی چیز کو ترقی سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مغرب کی ترقی کے مفہوم کا مطلب ہے، اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دنیا میں جس قدر آسائش حاصل کر سکتے ہیں، جتنا کرنا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں، آپ اپنی ذاتی آسائش کے پیچھے جائیں۔ آپ گھر بنا سکتے ہیں، آپ 10 گھر بنا سکتے ہیں، آپ 10 گھر بنائیں۔ آپ جتنی فضول خرچی کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ جتنے بڑے محلات بنا سکتے ہیں آپ بنائیں، آپ جتنے بڑے گھر بنا سکتے ہیں بنائیں، کیونکہ یہ ان کا ترقی کا معیار ہے۔ ملک کی ترقی کا معیار، مغرب کا ترقی کا معیار اور وہ ایک بحیثیت مسلمان ترقی کا معیار مختلف ہے۔ بحیثیت مسلمان ترقی کیا ہے؟ ایک معاشرہ ترقی پسند معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جو خدا و اس کے رسول سے نزدیک ہو، جس کے اندر امن و امان ہو، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ صرف کس بنیاد پر؟ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ کہ خدا و رسول کے احکام کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خیال کریں۔ نہ کہ یہ ترقی کا مفہوم ہے کہ ہم بڑے بڑے گھر بنائیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے پیچھے جائیں، مغرب جو کر رہی ہے وہ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کے نزدیک ترقی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا قریب ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک ترقی یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے کتنا ہے۔ یہ ترقی، یہ مفہوم ہے ترقی کا مسلمان کے نزدیک۔ نہ کہیے کہ وہ فلاں کتنا کماتا ہے سال کے اندر، مہینے میں کتنا کماتا ہے تو آپ کیوں بھی کماتے ہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے تو آپ کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، آپ لگ جاؤ اسی دوڑ میں کہ مجھے ترقی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، جب تک ہم ان تصورات کو مختلف کر کے نہیں دیکھیں گے، ان مفاہیم کو الگ الگ طور پر نہیں دیکھیں گے، تب تک ہمارا معاشرہ ہے اسلامی مگر تصور مغرب کا ہے
روایات اسلامی ہیں، تمام تصورات مغرب کے تصور ہیں. تو دو معاشرے ایک ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے کہ آپ دینی بھی رہیں اور آپ مغرب کی ترقی کو حاصل بھی کرنا چاہیں. یہ دو اجتماعی نقیضین ہیں، یہاں پر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. مغرب آج جس ترقی پر پہنچا ہے اس کی مغرب نے قیمت چکائی ہے. مغربی معاشرہ تباہ برباد ہو چکا ہے. آپ ذرا دیکھیں، تفصیلات کا وقت فی الحال نہیں ہے. تو سامعین محترم، عزیزان گرامی، اگر ہم بحیثیت مسلمان واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، واقعی ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، واقعی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اور جتنی کوشش ہو رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں اپنے دوسرے ہدف کی جانب چلتا ہوں. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں بخوبی ہے کہ 2016 اور 17 کے بیچ سے آج 2025 ہے. 2016 سے والد محترم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سوشل میڈیا پہ، مختلف گروپس کے اندر درس و تدریس کا، جس کے اندر فقہ الہبت کے درس بھی ہیں، کتاب الاعتقادیہ کے درس بھی ہیں، اوراد وغیرہ کے تمام دروس پائے جاتے ہیں، دعائے تشفع، دعائے اوراد خمسہ، دعائے صبحیہ، جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں سب پائی جاتی ہیں. تو 2016 سے لے کر اب تک، ان شروع سے لے کر اب تک کے دروس کو مرتب کر کے مختلف کیٹیگریوں میں تقسیم کر کے ہم نے اوراد میں اوراد خمسہ، کلمہ طیبہ، اوراد سریہ،